کہ ہم دوسروں کا دل ہم کہتے ہیں ہم نہ دکھائیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ لرن کریں کہ ہم نے اپنا دل نہیں دکھانا یار. اور اپنا دل نہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ یار بڑی باتیں ہمیں مارجنلائز کرنی چاہیے، بڑی باتوں میں ہمیں رعایت دے دینی چاہیے، بڑی باتوں میں ہمیں، بڑی چیزوں میں ہمیں کم از کم گنجائش دینی چاہیے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں صبح سے اٹھا ہوں اور صبح سے اٹھ کے میں نے 92 سے ٹی وی کیا ہے. میں نے سرفراز شاہ صاحب کے ساتھ ایک ریکارڈنگ کی ہے، اس میں کوئی 18 سوال خود سے پہلے لکھے ہیں، پھر پوچھے ہیں. پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ سیشن جج ننکانہ مجھے ملنے آ گیا، 15-20 منٹ اس کے ساتھ میں نے لگائے ہیں. اس کے بعد ایک گروپ آیا ہوا تھا، ان کو ایک لیکچر دیا ہے. پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ گروپ آ گیا، ان کے ساتھ بات چیت کروں. ابھی امجد ثاقب صاحب کو ریسیو کروں گا، آپ کے ساتھ کچھ سنوں گا. پھر وہی سموسے، وہی دہی بھلے، اور اس کے بعد گھر. ایک ہی دن ہے نا سر، ایک ہی دن ہے. ہاں اس میں ایک ڈاکومنٹری پہ بھی کام کیا ہے کیونکہ کشمیر کی ادھوری پڑی تھی، کیرن گاؤں کا ڈیٹا پڑا ہوا تھا، اس میں نے لکھوایا صبح بیٹھ کے. ایک ہی دن ہے. اس ایک دن میں ہی موبائل پہ اپلائی کرنے ہیں، اس ایک دن میں ہی سارے کام کرنے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کلیئرٹی کتنی کرنا کیا ہے. میں آپ کو بڑے اگین ٹائم مینجمنٹ کا ایک راز بتا رہا ہوں. اگر گولز کلیئر ہیں، پریورٹیز کلیئر ہیں تو کام ہو جاتا ہے. پرابلم ہم کنفیوز ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں امپورٹنٹ کیا ہے. اور یہ کچھ عرصے کے بعد پلیز یہ ہوتا ہے نا، ایسے کبھی کبھی جھاڑنا بھی چاہیے. بڑی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری ریکویسٹ سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ بڑی چیزوں کو، بڑے کاموں کو اور بڑی ایکٹیویٹیز کو کچھ عرصے کے بعد جھاڑنا چاہیے. یار یہ میرا ویسٹیج آف ٹائم ہے، اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا. اور میں عادتاً گوسپ ہی ہے. وقت ضائع کرنے کے لیے تو یقین کریں ویڈیو گیم ہی کافی ہے، وہ تو ٹک ٹاک ہی کافی ہے. آج کل تو دیکھیں وقت ضائع کرنے کے لیے میڈیمز تیار ہیں. آپ یوٹیوب کھولتے ہیں، نیچے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں، آپ دیکھتے 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 کتنا وقت آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. ہم کیوں نہ ذرا پریورٹیز کلیئر کریں کہ یار یہ کرنے والا کام تو یہی ہے. ایک بات آپ کو بڑی مزے کی بات بتا دوں، دیکھیں سب نے مرنا ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اگر آپ کے جانے کے بعد آپ کا یوٹیوب چینل لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے تو صدقہ جاریہ شروع ہو گیا. کیا اللہ پوچھے گا نہیں یہ میڈیم موجود تھا اور آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا؟ وہ میڈیم جس پہ آپ اپنا سبجیکٹ ڈالتے، یہ سارے پوائنٹس جو میں نے لکھ دی ہیں، لکھوا دی ہیں، ہماری بہن نے لکھ دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ چاہیے تھا صرف. تو میرے تو وہ لیکچر کے بعد کا جو آخری پارٹ تھا اس کے لیے مجھے یوٹیوب چینل بنانا پڑ گیا. کوئی ریسورس نہیں تھے، کوئی کیمرے نہیں تھے، کوئی چیزیں نہیں تھی، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی ادارہ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا وہ آخری 10 منٹ کا کل کو فیوچر میں فاؤنڈیشن بن جائے گا. وہ آخری 10 منٹ کا ایک پراپر ادارہ بن جائے گا آرگنائز، جس میں سے 7 آرٹیکلز میں اخباروں میں لکھوں گا، ہفتے کی کتنی ویڈیوز آئیں گی، پر ڈے 6 انٹرویوز ریکارڈ ہو کے اپلوڈ ہو رہے ہوں گے، کتنے یوٹیوب چینلز لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اتنی ماشاءاللہ بڑی ٹیم ہوگی اور اتنے امپیکٹس کریٹ ہو رہے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ تو صرف آخر میں اخلاص یہ تھا کہ میں نے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا پڑھانا. پوائنٹ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ، وہ کام، وہ نالج، وہ چیزیں جس میں کوئی معاوضے کی بھی پرواہ نہیں، نہ کلک آپ کا وہ ہونا ہے. آپ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ نے وہ کلک کروا دینا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو فوری طور پہ پہلی تک دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. سر دس از اے فالٹ آف جاب، معافی کے ساتھ. اس میں ویژن ہی 1 منتھ کا، اینول انکریمنٹ کا، ریٹائرمنٹ تک کا جاتا ہے. آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ آپ کا لیکچر کہاں سنا جا رہا ہے، کون سن رہا ہے، کیا فائدہ اٹھا رہا ہے، کس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آپ کے دل میں، میں آپ کو اگر کہنا چاہوں، میں جو اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جسے نیت کہتے ہیں، کچھ بھی نہیں اور دی پاور آف انٹینشن. جتنی خالص ہے، اس میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے نا سر، یہ ساری اچھی نیتیں ہیں، کسی بھی جگہ ڈسٹرکشن نہیں لکھا ہوا. اس میں سے کوئی بھی آپ کی نیت ہے اور وہ نیت بالکل کلیئر ہے کہ یار میں یہ کام اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اس سے میری پروفیشنل اویئرنیس بڑھے گی، اس سے میرے پروفیشن کا لوگوں کو پتہ لگے گا، اس سے بڑی دنیا اس کام کی طرف آئے گی اور کہے گی یہ پائنیئر تھا، اس کام کے ذریعے میں کنٹریبیوٹ کروں گا، اس کام کے ذریعے کچھ سکسیس سٹوریز آ جائیں گی، اس کام کے ذریعے میرا ایکسپوجر دوسروں کے کام آئے گا، اس کام کے ذریعے کوئی فیڈ بیک مجھے ملے گی، میں امپروو کروں گا. سر آپ کی کوئی ایک بھی اس میں سے نیت ہے اور وہ کلیئر نیت ہے، یہ کام ہو جانا ہے. سو کرنے کا کام کیا؟ اسسٹنٹ رکھنا ہے. نمبر 2 کیا؟ یوٹیوب چینل بنانا. 92 چینل ہے، ڈیجیٹل چینل ہے، لکھا ہوا جی، وہ ڈیجیٹل ہے، یعنی موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی یوز کر. اس صبح جو انہوں نے ریکارڈنگ لائیو کرنا تھا میرے ساتھ گڈ مارننگ، وہ ایک موبائل کے ذریعے کر رہے تھے. سم ٹائم DSNG آ جاتی ہے موبائل پہ بھی، موبائل کا رزلٹ بھی اتنا شاندار ہے، اس کی ڈیوائس اس کے ساتھ جڑے، ایک مائک اس کے ساتھ، چیزیں جو جڑی ہیں وہ بھی اتنی افیکٹو ہیں. آپ کرنے والے بنے جی.
اور نہیں کرنا چاہتے تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو دنیا کا بیسٹ اسٹوڈیو مل جائے پھر بھی نہیں ہونا. تھرڈ, ابھی تک میں نے کتنے پوائنٹس بولے ہیں جی؟ کرنے والے کام کتنے بولے ہیں جلدی جلدی بتائیں. اسسٹنٹ رکھنا ہے, یوٹیوب چینل بنانا ہے, اور بھی کرنے والے بھی کچھ کام بتائیں. اور جی نیت پکی کر لیں, کوئی ایک نیت پکڑ لیں جی اس میں سے. اچھا اس میں اگر آپ کو یہ خدشہ ہے, میں پہلے واضح کر دوں کہ میں اگر اپنا وزڈم یا کچھ بھی شیئر کروں گا تو میرا تو اس سے بریڈ اینڈ بٹر جڑا ہوا ہے, بالخصوص جو ٹپیکل سبجیکٹ ہے فزکس کیمسٹری میتھس. سر نوید مجید صاحب میرے استاد ہیں فزکس کے, تو وہ کہنے لگے یار میں اگر فزکس کا سارا کنٹینٹ ڈال دوں تو کیا ہوگا؟ میں کہا سر کچھ نہیں ہوگا, اللہ نے جو کام رزق آپ کو وہاں سے دینا ہے وہاں سے دے گا, جو یہاں سے ملنا ہے وہ یہاں سے ملے گا. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اگر ہم اپنا کنٹینٹ اپلوڈ کر دیں گے تو ہمیں پیڈ نہیں بلایا جائے گا. میں تو پیڈ ٹرینر ہوں نا صرف, میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگلی اسائنمنٹ لکھ لیجئے گا جی, سمجھ لیجئے گا یا لکھ لیجئے گا, اگر آپ اپنے سبجیکٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتے تو اپنا فیوریٹ ایریا ڈھونڈ لیں جس پہ کام کرنا. اٹس کال دی بیٹل فیلڈ. ایک بلاگ تھا میں نے کبھی پڑھا, مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے, اور میں نے پھر کبھی لیکچر بھی دیا اس پہ. ٹیڈ ٹاک میری پڑھی ہوگی, یوٹیوب پہ کہیں پڑھی ہوگی. ٹیڈ ٹاکس میں نے کوئی 3-4 زندگی میں دی ہیں, اس میں سے ایک ٹیڈ ٹاک, وہ لیکچر تھا KPI 40s. زبردست موضوع ہے نا, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز ایٹ دی ایج آف 40. کیسا موضوع ہے سر کہ 40 کی عمر تک کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز یہ ہونے چاہیے تھے جو پورے کر لیے. تو اس میں سے گورے نے اتنا کام کیا ہوا تھا, ایک پوائنٹ بڑا شاندار تھا, اور وہ تھا ایٹ دی ایج آف 40 آپ لوگوں کو لازمی اپنی بیٹل فیلڈ ڈیفائن کر لینی چاہیے. اصل میں کس فیلڈ میں ہوں, اصل میں میری پہچان کیا ہے. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ اصل میں کس چیز پہ اوپینین دے سکتا ہوں. اصل میں مثلا مجھے سلیم صافی صاحب بھی اگر جیو پہ کہتے ہیں شاہ صاحب پروگرام کرنا ہے, تو وہ پولیٹیکل حالات پہ نہیں کروا رہے ہوتے میرے سے, وہ میری فیلڈ میں. آپ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرض کریں ایک ٹاپ ٹی وی پروگرام ڈاکٹر فاف کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو اوپینین لینا ہے, تو وہ ان کی فیلڈ کے کوشچن جا کے پوچھے اور یہ کہیں کہ میں نے اس سے باہر نہیں جانا, میری یہی فیلڈ ہے. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے جی؟ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فیلڈ کون سی ہے جی جس کے ساتھ آپ نے اوڑھنا بچھونا بنا لینا اس کو. لائک مجھے فزکس کیمسٹری پڑھاتے ہوئے پتہ لگا کہ اس سے زیادہ اچھا میری کمانڈ سیلف ہیلپ پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ہے. اس کا مطالعہ میرا بڑھ گیا جی, کتابیں پڑھنی شروع کر دی. کل صبح ٹی وی کا رہا تھا, جی ٹی وی سے کل کیا. میرے لیے نا خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ جب میں نے پروگرام شروع کیا تو پتہ لگا جو پیرالل گیسٹ ہے وہ میرے ٹیچر تھے پروفیسر معیز صاحب. میں نے آج سے 18-19 سال پہلے, 20 سال پہلے یار اس زمانے میں 25,000 روپے کی ان کی ورک شاپ ہوتی تھی. 4D لیول 1, 4D لیول 2. لیول 1 میں ہم مائنڈ سائنسز پڑھتے تھے, لیول 2 میں آگ پہ چلا دیتے تھے, اور اس کے بعد چکرا ایکٹیویشن اور سارا NLP اور جناب ٹیلی کنوسس, وہ ساری چیزیں ہم نے. وہ گھر والے کہتے تیرے دماغ خراب ہے, پیسے ہیں کوئی نہیں اور ان چیزوں پہ لگا رہے ہو. ایک دن کا 25,000 روپیہ. میں کہتا تھا یار یہ دیکھو کتنی بڑی ایک نوپلی ہے, پاکستان میں بندے کوئی نہیں تھے. یہ تو فیلڈ ساری میچور ہو گئی ہیں نا. اب NLP پڑھانے والے بڑے آ گئے ہیں, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. اب تو MSc سائیکالوجی کر کے بچے ساتھ NLP بھی کرتے ہیں کہ ہمیں ذرا کلینک کرنا آ جائے, ہم کو پرابلمس حل کر لیں. اس ٹائم پہ تو یہ اتنا ریئر تھا کہ جو امریکہ سے پڑھ کے آتا تھا وہ ٹکٹ لگاتا تھا 25,000 روپیہ. تو یوٹیوب پہ اتنا کچھ پڑھا ہے. تو کتابیں آپ جائیں ذرا ریڈنگس پہ جا کے دیکھیں NLP پہ کتنی کتابیں پڑھی ہوئی. سو میں سب سے پہلے میں نے یہاں سے شروع کیا نا پروگرام. میں نے کہا سر فرسٹ آف آل آئی اکنالج. سر نے کہا کہ یار وہ چند دن پہلے آپ سے میری ملاقات میرٹ میں ہوگی اسلام آباد, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اور میں نے کہا دیکھو میں نے پودے لگائے تھے آج قاسم کی شکل میں اور کتنے شاگردوں کی شکل. سر یہ ہونا چاہیے سر, آج آپ کے لگائے پودے کہیں نظر آئے. میں آپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں کھڑے ہوں تو کہیں سر آپ کا ایک رول تھا اور میری سٹوری میں آپ نے کہیں ایک رول پلے کیا, اور ڈسکور کرتے کرتے خود کو جانتے جانتے یہ دیکھیں سر کنٹریبیوشن, سکسیس سٹوری, پرسنل وزڈم, امپیکٹ, یہ سب چیزیں میں نے کریٹ کر لی. کچھ پکڑ لیں سر. سمیہ کو میں نے کہا جی کانٹینٹ رائٹنگ پکڑ لو جی, کتنا بڑا کام ہے کہ تم لوگوں کو سکھاؤ یار اچھا کیسے لکھنا ہے. اتنا بڑا آرٹ ہے, اتنا بڑا آرٹ ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو آتا ہو, شرط ہے آپ کو آتا ہو. ایک بات یاد رکھ لیجئے گا, جو چیز آپ سکھانے جا رہے ہیں نا وہ آپ کو آنی چاہیے پہلے, اور وہ انفارمیشن تک نہیں آنی چاہیے. کیا بولا ہے؟ ناؤ یو آر اے ٹرینر. سلائڈیں نہیں چلانی, کتاب نہیں صرف پریکٹیکلی. میں آپ کو کیا آج کا موضوع ابھی تک کا کیا تھا, آپ یوٹیوب پہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, اور آپ کو آنا چاہیے. میں نے کنونس کر کے بھیجنا ہے نا آپ کو. کیوں ہے یہ موضوع؟ سر میں نے کر لیا, آپ بھی کر سکتے ہیں.
سر اگر میرا 32-33 لاکھ سبسکرائب ہے, مجھے کو 25-26 کروڑ گھنٹے سنا جا چکا ہے یوٹیوب پہ صرف, وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ سوچا نہیں ہے صرف. اور میرا کام کیا ہے؟ پہلے دن لیکچر میں نے کیا کہا تھا؟ سوچنے پہ مجبور کرنا ہے, میں نے صرف سوچنے پہ مجبور کرنا. میرا دوسرا اس سارے کاموں کے پیچھے ایک اور ایم تھا, اگر آپ نے دنیا بدلنی ہے تو خود کو بدل ڈالیے. جو اپنے حالات نہیں بدل سکتا وہ دنیا کو کیا بدلے گا. جب صبح اٹھیں تو آغاز اچھا کریں, اور کچھ نہیں, اپنے بستر کو ہی ٹھیک کر لیں. فرسٹ ٹاسک آف دی ڈے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پہلا ٹاسک ٹھیک ہو تو پورا دن ٹھیک ہونے لگ پڑتا ہے. پہلے ٹاسک کی کمپلیشن آپ کو یقین دیتی ہے کہ باقی کام بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. صبح کے چند کام جو بڑے بہترین انداز میں کیے ہوں آپ نے, آپ کو ہمت دیتے ہیں بڑے بڑے کام کرنے کی. ہر دن ایسے اٹھیے کہ آپ ایک بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. دنیا بدلنے جا رہے ہیں. فتح کے جھنڈے گاڑنے جا رہے ہیں. اونچے پہاڑوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ چھوٹے کام ٹھیک کریں گے, بڑے کام خود ٹھیک ہو جائیں گے. بلندی پہ پہنچنے سے پہلے بنیادوں کو ٹھیک کریں. ہم سب کی زندگی میں چیلنج ہیں, ہم سب کی زندگی میں مشکلات ہیں, ہم سب کی زندگی میں مسائل ہیں. ہمیں مسئلہ تب بڑا لگتا ہے جب ہم خود اس مسئلے کو بڑا ماننے لگ پڑتے ہیں. آپ کے اندر کی آواز, آپ کے اندر کا یقین کہ مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا, یہ یقین ہی آپ کو کامیابی تک پہنچاتا ہے. کتنا اندھیرا ہے, یہ اندھیرا ضروری ہے ستاروں کے چمکنے کے لیے. آپ کے ڈارک مومنٹس بہترین مومنٹس بن سکتے ہیں. صرف ایک ارادے سے, صرف ایک عزم سے. امید نہیں چھوڑنی, ہمت نہیں ہارنی, نگاہ بلند رکھنی ہے, عزم پختہ رکھنے ہیں, ارادے مضبوط رکھنے ہیں, اور اپنی ول پاور سے ہر مشکل کو آسان کرنا ہے. 1% چینج, صرف 1% چینج اگر آپ ڈیلی کریں, آپ کی مکمل زندگی بدل سکتی ہے. روز مسکرا کے دیکھیں, دوسروں کو عزت دینا شروع کریں. ایسے درخت لگائیں جن کی چھاؤں میں بھی آپ نے نہیں بیٹھنا. ایسے کنویں کھودیں جن کا پانی آپ نے نہیں پینا. آپ حالات کو نہ بدل سکیں, خود کو بدل دیں, تقدیر خود ہی بدل جائے.